أهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری نظروں کا ہماری زندگی میں بہت اثر ہے۔ جو ہماری نظریں دیکھتی ہیں اس کا تاثر دل میں آتا ہے، نظروں کا تاثر دل پہ آتا ہے، اور سارے کی ساری روحانیت کی ابتدا دل ہے، انتہا دل ہے، ساری روحانیت کا مرکز دل ہے۔ کلمہ دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ شکل و صورت سے تو مسلم غیر مسلم بظاہر ایک نظر آتے ہیں، لیکن سب کچھ دل میں ہوتا ہے، سب کچھ دل میں ہوتا ہے۔ جو کچھ ہے دل ہے، دل ہے، اور اس دل کا تعلق آنکھوں سے ہے، اس دل کا تعلق آنکھوں سے ہے۔ ایک چشمہ ہے، ایک بہت بڑا تالاب ہے، اس تالاب میں 5 چشموں سے پانی جاتا ہے، 5 چشموں سے پانی جاتا ہے، 5 چشموں سے۔ دل تالاب ہے۔ آنکھ کا چشمہ 1، کانوں کا چشمہ 2، زبان کا چشمہ 3، دماغ کا چشمہ 4، اور جذبات اور کیفیات کا چشمہ 5۔ یہ 5 چشمے ہوتے ہیں جو دل کو پانی دیتے ہیں، جو دل کو پانی دیتے ہیں۔ یہ 5 چشمے ہیں، اور اس سے دلوں کو پانی ملتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک چشمہ ناپاک یا زہریلا پانی لا رہا، ایک چشمہ بھی، تو سارا کا سارا تالاب زہریلا ہو جاتا ہے، سارا تالاب زہریلا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک چشمہ بھی اس میں زہریلا ہے، اور اس میں سب سے بڑا چشمہ اور سب سے اہم چشمہ آنکھ ہے، آنکھ۔ یہی آنکھ تھی جس نے بلال کو بلال بنایا، اور یہی آنکھ تھی جس نے عمر ابن حشام، سردار، راج سونا جوان، سردار، پڑھا لکھا، مالدار، دولت مند، عقل مند، جرگے پرا پنچایت کا بہت بڑا استاد، منٹ میں ایک ایک مسئلے کو حل کرنے والا، آخری درجے کا شاعر، قادر الکلام، معاملہ فہم، مزاج شناس، فرد شناس، موقع شناس، مردم شناس کو ابو جہل بنا دیا۔ ابو جہل یہ تھا، اور میں نے ابھی تھوڑا بتایا، دنیا کے اعتبار سے اس میں بڑی صفات تھی، آخری صفات کا مالک تھا۔ اس کو آنکھ کھا گئی۔ اس نے ہر بار اس آنکھ سے میرے مدینے والے کو اعتراض کی نظر سے، شک کی نظر سے، بہتان کی نظر سے، حل کی نظر سے دیکھا، حل کی نظر سے۔ اس آنکھ کا ہماری زندگی میں بڑا تعلق ہے، اور یہی آنکھ تھی بلال نے ہر پل، ہر سانس ادب، احترام اور عقیدت کی نظر میں دیکھا، جبکہ بلال کو بہکانے، کانوں میں باتیں ڈالنے والے بہت تھے، بہت تھے، پر نہیں، بلال نے ہر پر میرے مدینے والے کو ادب، احترام، عزت اور تعظیم کی نظر سے دیکھا۔ ان نظروں کا ہماری زندگی میں بہت تعلق ہے، ان نظروں کا ہماری سانسوں کے ساتھ بہت تعلق ہے، ان نظروں کا ہمارے رزق، دولت، مال کے ساتھ بہت تعلق ہے، ان کی نظروں کا ہمارے رزق کی برکت کے ساتھ بہت تعلق ہے، ان نظروں کا ہمارا آخری وقت میں خاتمے کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور ان نظروں کا اللہ کے دیدار اور کملی والے کے دیدار کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ نظروں کا جو نماز میں نظروں کی حفاظت کرتا ہے، سجدے میں نظروں کی حفاظت کرتا ہے، رکوع میں نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، قیام میں نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، التحیات تشہد میں نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، سلام میں نظروں کی حفاظت کرتے ہیں کہ سلام میں نظریں ہمیشہ کندھے کے کونے پہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جو نماز کے پل پل میں نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اسے نماز کے باہر نظروں کی حفاظت کی توفیق ملتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے
اس کی نظریں اٹھی ہیں تو عکس نہیں لیتی، اس کی نظریں اٹھی ہیں تو تاثر نہیں لیتی، اس کی نظریں اگر اٹھی ہیں تو دل نہیں بھٹکتا، من نہیں مچلتا، اور طبیعت کے اندر احساس نہیں ہوتا۔ نظروں میں، نماز میں نظروں کی حفاظت، اور رمضان اس کی بہترین مشق ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید رمضان بھوکا رہنے کے لیے ہے، ہم نے یہ سمجھا شاید رمضان چربی گھلانے، کولیسٹرول ختم کرنے، پیٹ کم کرنے، ویٹ کم کرنے اور نہیں، یہ ہے، لیکن یہ رمضان اس لیے نہیں ہے۔ رمضان روح کے لیے، رمضان پاکیزگیوں کے لیے ہے، یہ رمضان کے فوائد میں ہے، ہوتا ہے، لیکن میرے رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ہر سال میرا اللہ بھیجتا ہے کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، خیال کرنا، اس رمضان کے پل پل کو کیش کرو اور پھر عیش کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پہلے دینا پڑتا ہے، پھر زندگی بھر لینا پڑتا ہے۔ کہیں پیسے بندہ لگاتا ہے، پے کرتا ہے، پیسے لگاتا جاتا ہے، دیوانہ یہ کیا کر رہا ہے، اتنے پیسے لگا رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے، پے کر رہا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں پیسے لگا رہا؟ کہا کہ پھر اس کے بعد اس کا رینٹ آئے گا، اور پھر خوشحالی سے، خوشی سے، سکون سے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اس کا نام ہے پے رینٹ۔ انگریز نے والدین کو جو لفظ دیا ہے کیا کہا ہے؟ پے رینٹ۔ پے کرتا جا، خدمتیں، ان کی سختی نرمی، پے کرتا جا، ان کے بارے میں اچھا گمان، ان کے بارے میں اچھا خیال، پے کرتا جا۔ جب پے کرتا جائے گا، پھر اس کا تجھے رینٹ ملے گا، عمر درازی میں، رزق کی برکت میں، صحت عافیت میں، غیبی نظام میں انوکھا رینٹ ملتا ہے، انوکھا رینٹ ملتا ہے۔ میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی مرض الوفات میں پل پل میں ہی ساتھ تھا، آخری لمحے میں میں ہی ساتھ تھا، پھر اس کا رینٹ ملتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ نسلیں کھاتی ہیں۔ نماز میں نظروں پہ محنت کر، نظروں پہ نظر رکھ، نماز میں نظروں پہ نظر رکھ اور نظروں پہ محنت کر۔ یہ اتنی بڑی مشق ہے جس کا موقع رمضان میں زیادہ ملتا ہے، رمضان میں رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، سنتیں غیر موقدہ، وتر، واجب، فرائض، تراویح، نفل، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، اشراق اوابین، تہجد، چاشت، صلاۃ التسبیح، بڑھ جاتا ہے۔ یہاں اپنی نظروں پہ محنت کر اور پھر کر اور بار بار کر، ان نظروں پہ محنت کر۔ رزق کی بڑی وسعت ہے اس کے اندر، رزق کی بڑی طاقت ہے اس کے اندر، رزق کی بارش ہے اس کے اندر، رزق کی بارش۔ ایک صاحب کے ہاں میں گیا تو وہ اس کی چکی تھی اور سپیلر تھا، یہ جو لوگ سرسوں کا تیل نکلواتے ہیں یہ، اور چکی تھی آٹا پیسنے کی، سامنے قبرستان تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں کہ قبرستان والوں کو سورۃ الحق و متکاثر پڑھ کے ہدیہ دیا کر، سارا دن سامنے قبرستان ہے، اور نظروں پہ محنت کر۔ کہنے لگا کوئی اور چیز؟ میں نے کہا بہت بڑی چیز دی ہے تجھے، بس الحق و متکاثر سامنے قبرستان والے ہیں، ان کو ہدیہ کیا کر۔ اس نے کرنا شروع کر دیا۔ سڑک کے کنارے اس کی دکان تھی، دوسرے سڑک پہ قبرستان تھا، سڑک کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا،
मुझसे कहने लगा कि आप अपना वजीफा मुझसे वापस ले लें। क्या हुआ? कहने लगे बस जिंदगी है और सांसें हैं, बाकी अंदर हर चीज खत्म हो गई है और हर वक्त मौत उसका इस्तेहजार सामने है। किसी चीज का कोई 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 टेस्ट खत्म हो गया है और सामने ऐसे देखता हूं तो कब्र खुल जाती है। दुकान में बैठे बैठे सामने देखता हूं तो कब्र खुल जाती है। उस कब्र के अहवाल आंखों से देख रहा होता हूं। कहीं इबरत है, कहीं नसीहत है, कहीं जन्नत है, कहीं जहन्नम है, कहीं अजाब है, कहीं सवाब है। ऐसे सामने बैठता हूं, खुल जाती है। मैंने कहा मैं वापस नहीं लेता, इसको कुछ ऐसा पढ़ना छोड़ दे। और मैंने कहा नजरें, उसने ये नजरों का हाल अब यह है कि पहले सारा दिन मेहनत करता था, जान मारता था, कोशिश करता था। वालिद साहब सारी उम्र यही काम करते रहे, गुर्बत और तंगदस्ती है, और मैं भी सारी उम्र यही काम करता रहा, गुर्बत और तंगदस्ती है। अब आलम यह है कि मैं जब वालिद साहब के सामने पैसे गिनता हूं तो वालिद कहते हैं बेटा तुझे पैसे कहां से लाया? मैंने कहा अब्बा जी आज की दुकान से मिले। कह रहे सारी उम्र मैंने भी ये दुकान की है, चक्की मैंने भी चलाई है बेटा, और सारी उम्र मैंने भी लोगों के आटे पीसे हैं और लोगों की चीजों के तेल निकाले हैं, ये पैसे कहां से आ गए? कह रहे मेरा वालिद मानने को तैयार नहीं। फिर क्या किया? बूढ़ा वालिद सुबह से शाम पहरा देने लगा, शायद ये ठगी करता है या इसको आके कोई पैसे दे जाते हैं। तो कहने लगा मैं समझ गया वालिद साहब ऐसे देख रहे होते थे, वालिद साहब देख रहे होते थे, सख्त तरीन हाजत पे बड़ी मुश्किल से उठते थे, सख्त तरीन हाजत पे बड़ी मुश्किल से उठते थे, देख रहे होते थे। कई दिन देखने के बाद कहा लगता यह है कि तुझे किसी फकीर की दुआ लग गई है। बस उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आती। नजरों से दौलत मिलती है, माल मिलता है, खुशहाली मिलती है, रिस्क बेबहा मिलता है। नजरों से दौलत मिलती है, माल मिलता है। मिलता है अगर समझ आ जाए तो, समझ आ जाए। शेख ज़हाक थे, असल तो कैस था उनका नाम। ज़हाक कहते हैं, अरबी में ज़ा कहते हैं कहके को। वो बहुत हंसते थे और बाज़ औक़ात ऐसी मुहद्दिसीन ने लिखा है वो मिसालें दे जाते थे जिससे लोग शर्म से सर झुका देते थे। हंसना, मजाक करना, ठट्ठा करना। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आते थे, उनको भी हंसाते थे, खुद हंसते थे। और यही अगर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के महफिल में आते थे तो हंसना नहीं होता था, वहां रोना होता था, गिरिया और जारी होती थी। तो किसी ने पूछा शेख ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह से, इतना हंसते हैं, चेहरे पे नूर है, जुल्मत नहीं है, इतना हंसते हैं, माल दौलत है, इतना हंसते हैं, वकार बहुत है, इतना हंसते हैं, लोग आपसे इज्जत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके अंदर तकवा है, इसकी वजह क्या है? कहा मैं नमाज के अंदर नजरों की मेहनत करने की सारी उम्र मशक की है। नमाज में नजरों पे मेहनत की मशक की है, नमाज में। और फिर वो चीज नमाज के बाहर मिल जाती है। तो दौलत की कुंजी है और कलमे की कुंजी है, दो चीजों की कुंजी है। ये चाहता है कि आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो जाए, उस वक्त अपने बस में नहीं होगा, कोई बैटरी नहीं होगी जो चल पड़ेगी, कोई ऑटोमेटिक आला नहीं होगा जो चल पड़ेगा। बड़ी बेबसी की कैफियत होगी, बेबसी की कैफियत होगी। उस वक्त उसकी रहमत होगी, कलमा नसीब, खात्मा ईमान पे। जो नमाज में मेहनत करेगा उसे आखिरी वक्त में कलमा नसीब होगा, उसका खात्मा ईमान पे होगा। उसका कलमा कोई सुने ना सुने, कोई गवाह रहे ना रहे,
اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پڑے گا، اسے بری موت سے بچائے گا، اسے ذلت کی موت سے بچائے گا۔ نماز تو محنت کی چیز ہے۔ ایک درویش تھے، ان کے دسترخوان پہ ان کا خادم ٹرے اٹھانے لگا، سالن گرا، اس کے کپڑوں پہ گر گیا۔ آپ نے فرمایا کاش اگر تو نماز میں نظروں پہ محنت کر لیتا تیرا سالن نہ گرتا۔ اب یہ بات کس کو سمجھ آئے؟ یہ بات کس کو سمجھ آئے؟ کوئی دیوانہ ہے؟ سالن ہے اٹھاتے ہیں، گر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر تو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، اگر تو نماز میں نظروں میں محنت کرے گا، نظروں پہ محنت کرے گا۔ ایک بات کہوں، روح کی دنیا نظروں سے ملتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کعبہ کو صرف دیکھنا ثواب ہے تو اس کے لیے آنکھیں یا ہاتھ؟ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، نظریں۔ زمزم پینا ثواب، دیکھنا ثواب، نظریں۔ قرآن پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، نظریں۔ والدین کو چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب، نظریں۔ اللہ کے ولی کو دیکھنا ثواب بھی اور بخشش کا سامان بھی، نظریں۔ نظریں ہی تو ہیں، آنکھیں ہی تو ہیں، آنکھیں ہی تو ہیں، صرف دیکھنا۔ باجید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک صاحب عاشق دیوانہ دوسرے سے کہنے لگا تو نے حضرت باجید بستامی کا نام سنا؟ کہاں سنا، اللہ کے دوست ہیں۔ کہ وہ جا رہے ہیں، دیکھا کبھی؟ کہا نہیں، وہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا وہ جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ زندگی کے دن رات گزرے، موت کا آخری لمحہ، مر گیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ پاک نے اپنے سامنے بلایا، کہا تو نے میرے ایک دوست کو محبت اور ادب کی نظر سے دیکھا تھا، جو میرے محبوب کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے میں اسے محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور جسے میں محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں اس کے لیے میرا مہمان خانہ جنت ہے، میرا قید خانہ جہنم نہیں ہے۔ اسی دن میں نے تیرے لیے فیصلہ کر لیا تھا جب تو نے میرے دوست کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا کہ تو میرا ساتھی ہے جنت کا۔ اسی دن اسی دن اسی دن اسی دن اسی دن میں نے دیکھ لیا تھا۔ اسی دن میں نے دیکھ لیا تھا کہ تو جنتی ہے، فیصلہ کر دیا تھا۔ کہتے ہیں نظروں سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اگر اچانک یہاں سے، ہمارے چڑیا گھر قریب ہے، بالکل قریب ہے، وہاں سے شیر چھوٹے اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا یہاں آئے اور یہاں آ کے بیٹھ جائے اور کہے السلام علیکم تسبیح کھانے والوں، یا میرے لیے دعا کرنا، یا خدا ہی پاکا، تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ صرف دیکھا ہی تو ہے، بس آ کے یہاں بیٹھ جائے، اسے کہے بابا جی اپنا درس جاری رکھو، میں صرف سننے آیا ہوں، مجمع کو دیکھنے آیا ہوں، بالکل احتیاط سے۔ اور آپ کو اکثر میرا نسخہ بتاتے ہیں، کان کی میل چاہیے، کان ہے ذرا میل لے لو، میری مونچھ کا بال بھی چاہیے، یہ بھی ایک تھوڑا سا لے لو۔ بولو بنے گا کیا؟ دیکھا ہی تو ہے، کیا بنے گا؟ سوچ۔ دیکھنے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو ہے وہ کچھ نظام چل رہا تھا سیکھنے سکھانے کا، تو ایمرجنسی وارڈ میں میری خدمت تھی، ڈیوٹی تھی۔ ایک تانگے والا آیا، اس تانگے والے نے کسی گاڑی کو مار دیا، کوئی گاڑی کا ہوا، تانگے والے کی ساری جو پنڈلی تھی اس کا گوشت لٹک رہا تھا، کسی نے اوپر کھینچ کے کپڑا باندھا تھا۔ ہمارے سرجری کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا اس پولیس والے کو باہر بھیج دو۔ تو پولیس والا سخت لہجے میں کہنے لگا میری ڈیوٹی ہے۔ اس نے کہا تو برداشت نہیں کر سکے، کہا میری ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
جب اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا نا تو اس کا گوشت لٹکا اور خون کے فوارے اٹھے. تو ہم نے تو فوراً اس کو سٹچنگ، اس کے سلائی وغیرہ جو بھی ہے. میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پولیس والا نیچے گیا. پروفیسر صاحب کو غصہ تھا، کہا پڑا رہنے دے، ٹھیک ہو جائے گا. ان کو غصہ تھا، سرجری کے پروفیسر تھے. پڑا رہا. انہوں نے کہا پہلے اس کو سنبھال. اس کی سلائی پٹیاں جو بھی لفظ ہیں سٹچنگ وغیرہ کی، اور اس کو پھر دوا علاج کرنے کے بعد اس کو اٹھایا. انہوں نے کہا ہاں بھائی حال سنا. سر چکا کے شرمندہ کہا میں برداشت نہیں کر سکا. دیکھا ہی تو تھا. اور کیا تھا؟ نماز میں نظروں پہ محنت کریں، نظروں پہ محنت کریں. میں بھی آپ بھی، موت تک کا سفر ہے میرا بھی آپ بھی. میں کہوں میں سیکھ گیا ہوں تو یہ میری دیوانگی ہے، میری دیوانگی ہے. موت تک کا سفر ہے. نظروں پہ محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، اور سخت محنت کریں نظروں پہ. نماز کے اندر اس سے آپ کی زندگی میں ایک انوکھا نظام پیدا ہوگا. روح کا، روحانیت کا، عروج کا، کمال کا، عزت کا، وقار کا، خیر و برکت کا، رزق میں وسعت، صحت میں وسعت. اور ایک اور نعمت ملے گی، وہ ملے گی کہ زندگی میں ایک انوکھا سکون ہوگا. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ چھوڑ دی تھی، فرمایا جو سکون ہمیں ہے مل چکا ہے، اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے تو بادشاہ تلواریں لے کے ہم پہ ٹوٹ پڑے، جو سکون ہمارے پاس ہے. اور جب انہوں نے روحانیت کی زندگی پہ محنت کی، ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنا کرتا سی رہے تھے. بادشاہ تھے، ان کا وزیر گزرا. کہا واہ بادشاہ، جدی پشتی بادشاہت تھی، آپ وہ چھوڑ کے آئے، آج یہ حال ہے. آپ کی تو حکومت تھی. کہنے لگا اب میری حکومت اس سے بڑی ہے. انہوں نے کہا شاید دماغی حالت کمزور ہو گئی ہے، اس سے بڑی ہے. اسے سمجھ نہ آئی، سوئی اٹھا کے دریا میں پھینک دی، سمندر میں پھینک دی، اور کہنے لگے سمندر کی مچھلیوں میری سوئی گر گئی ہے، مجھے سوئی لا دو. ہر مچھلی کے منہ میں سوئی، کسی کی مچھلی میں سوئی سونے کی، کسی میں چاندی کی، کسی میں. انہیں کہا نا یہ میری سوئی ہے. سوئی لے کے کہا کہ وہ حکومت ہی بتا یہ حکومت ہے. نظروں پہ محنت، نظروں پہ محنت. جو نظروں پہ محنت کرے گا اور نظروں کی کوشش کرے گا، اللہ اسے ایسا نور، ایسا علم، اور حدیث میں آتا ہے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کا مزہ، جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا، دل میں محسوس کرے گا. ایک صاحب کہنے لگے میں گھر میں اکیلا تھا، میرے گھر والے نہیں تھے، کسی سفر میں تھے. میں تسبیحات کرتے کرتے اپنے کمرے میں گیا، لائٹ دور تھی، میں نے لائٹ بند کی اور اپنے بستر پہ گیا کہ بستر پہ جا کے پھر اٹھنا پڑے گا. ایک انوکھی روشنی تھی، اتنی روشنی تھی، میں حیران کہ شاید کوئی لائٹ جلی رہ گئی ہے یا کہیں سے روشنی آ رہی ہے. وہ کہیں سے روشنی نہیں تھی. کہا کہ میں پھر اسی روشنی میں سو گیا. سونے کے بعد ذکر تسبیحات کرتے، کہنے لگے خواب میں دیکھا ایک صاحب آئے، کہا کہ تجھے پتا ہے فلاں فلاں عمل کا یہ نور تھا اور یہ نور تجھے ہم نے دکھایا ہے، صبر کر، 4 دن باقی زندگی کے ہیں، یہی نور تیری موت کے وقت ہوگا، یہی نور تیری قبر میں ہوگا، اور یہی نور پل صراط میں ہوگا، اور یہی نور اللہ کے حضور ہوگا، اور یہی نور اپنی روشنی میں تجھے جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. یہی نور. نماز کی مشق ہے، پوری مشق ہے، نماز کی مشق ہے، مشق ہے. کہتے ہیں نماز سے روٹی کیسے ملے گی؟ آئے میں آپ کو نماز سے روٹی دکھاتا ہوں. ایک بھلے مانس آدمی تھا، وہ تیسری منزل میں رہتا تھا. نیچے سبزی والا آتا تو تیسری منزل سے اتر کے کہتا تھا بھیا میں نے سبزی نہیں لینی. کہتا سبزی والا آواز لگا رہا، میری کیا شاید میری انتظار میں ہو. بہت ہی بامروت آدمی تھا، بہت ہی بامروت. تیسری منزل سے اتر کے آتا میں نے سبزی نہیں لینی. کوئی بیچنے بچانے والا آتا تو بڑھاپا بھی تھا، محبت ہی بہت تھی. ایک دفعہ چوک میں جا رہے تھے، ایک ٹریفک سارجنٹ کو روکا، موٹا سا ٹریفک سارجنٹ، وہ جناب وردی پہنی ہوئی، ایک ہاتھ یوں کرے، ایک یوں کرے، پھر یوں کرے، ٹریفک چل پڑے، رک جائے. واپس شام کو آیا، پھر وہی محبت. یہ بیچارہ کھڑا دھوپ سردی گرمی میں
और हाथ हिला रहा, इसकी रोटी पानी का, इसके घर के खर्चे निजाम का क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो उसके पास गया, अस्सलाम वालेकुम, आपने खाना खाया, अहमद आपने खाना खाया, पानी पिया। हाय वेला जब आया अच्छा उसने खाना खाया, पानी पिया, अरे साहब आपके घर का क्या बना, क्या करेगा। उसने कहा बाबा जी मुझे सरकार ने कहा है तेरा काम हाथ हिलाना है, बाकी सारी तनख्वाह निजाम मेडिकल हमारे जिम्मे है। मुझे सरकार ने कहा है तेरा काम हाथ हिलाना है नमाज की शक्ल में। उसे तो अपनी सरकार का इतना यकीन है कि तेरा काम हाथ हिलाना है ट्रैफिक के नाम पे, और तेरे इस हाथ हिलाने पे तनख्वाह मेडिकल खाना पीना घर निजाम फिर पेंशन फिर ये सब मिलेगा। और मेरा अल्लाह कहता है तुझे नमाज में सिर्फ हाथ हिलाना है, बाकी सब मैं दूंगा और दूंगा और दूंगा। उसको इतना यकीन, और हमें भी इंशाअल्लाह इतना यकीन होगा। और इसी नमाज में नजरों की मशक करते 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 जिंदगी अल्लाह के हुजूर जाए तो अल्लाह जल्ला शानुहू फरमाए अच्छा अच्छा ये वही है, ये वही है, ये मेरा दोस्त है, ये वही है, ये वही है जो नमाज में नजरों की मशक करता था, नमाज के बाहर भी नजरों की मशक करता था, ये वही है। वाह 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 वाह। हाँ नमाज में नजरों की मशक कर लें, बेनजरी हर किसी की जेब में पड़ी हुई है मोबाइल की शक्ल में, कर लें कर लें कर लें कर लें। अल्लाह ने रमजान में मौका दिया है, बहुत बड़ा मौका मिला है। हर रकत में, हर सजदे में, हर कयाम में, हर कऊद में, हर सलाम में, हर तहियात में, जिंदगी के हर कदम में, नमाज के हर रुकन में नजरों पे मेहनत करें, नजरों पे मेहनत करें। जिंदगी लाजवाब हो जाएगी, शानदार और जानदार हो जाएगी। जिंदगी लाजवाब हो जाएगी, शानदार और जानदार हो जाएगी। तो जिंदगी शानदार और जानदार चाहते हैं इंशाअल्लाह। आज के बाद नजरों पे मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? नजरों पे मेहनत करेंगे। इन नजरों की मेहनत पे अल्लाह जल्ल शानहू अपनी रहमत खासा से सारे काम बनाएगा, सारी मंजिलें, सब राहतें, सब बरकतें और सारी अताएं देगा, जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ लाइए इंशाअल्लाह। करेंगे ना? बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है। अगर किसी को समझ आ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी और नमाज में उसकी मशक करता रहा, नमाज में उसकी मशक, फिर नमाज के बाद की जिंदगी में देखे फिर होता क्या है। दुनिया में दौलत और में, माल में, इज्जत में, सेहत में, बरकत में, रूह में, रूहानियत में, उसकी अता करम और फजल में फिर देखें होता क्या है। मशक कर तो सही, मेहनत कर तो सही, फिर अल्लाह पाक अपने वादे पूरे करेगा। रब सच्चा, रब के वादे सच्चे, रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। अल्लाह मुझे आपको इसकी सच्ची कदरदानी अता फरमाए, सच्ची कदरदानी अता फरमाए। और इंशाअल्लाह सच्ची कदरदानी वाला दुनिया आखिरत की सारी खैरें पा जाता है और बरकतें पा जाता है और रहमतें पा जाता है और पा जाता है और पा जाता है और पा जाता है। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। आज कामयाबी तावीज़ का भी अमल है माशाअल्लाह, आप मुंतज़िर हैं। उससे पहले हमारा एक अमल है जो कि तीन रमजान को हुआ था, खजाने का अमल, खजाने का अमल। आज उसकी कितनी रात है? 5वीं, और 11 रातों में हमने उसे हाथ में लेकर या वासिओ या गनी पढ़ना है। और ये अल्लाह के दो नाम रिस्क वसी कर देते हैं और गनी कर देते हैं, गनी गनी मालदार कर देते हैं। ये अल्लाह पाक जल्ला शानहू के दो नाम, और वसी से वसी कर देते हैं, बहुत करम कर देते हैं। अमल के अंदर जितना यकीन होगा उतनी तासीर होगी, अमल के अंदर जितनी ताकत होगी उतनी कुव्वत होगी, और अमल के अंदर जितना एतमाद होगा उतना उसकी शान करीमी के वादे आंखों से, जागती आंखों से देखेंगे। तो इसको मुट्ठी में रख लें और तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें,
یہ نسلوں کو غنی کرنے کے لیے اور نسلوں میں کو خزانے دینے کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. پڑھیں یا واسع ہو یا غنی ہو، یا واسع ہو یا غنی ہو، یا واسع ہو یا غنی ہو. آمین. حروف تہجی کا روز تعویذ لکھتے ہیں. سارا قرآن حروف تہجی سے تو بنا ہے، اور ایک ایک حرف کے اندر طاقت اور تاثیر ہے، اور ایک ایک حرف سے زندگی میں کامیابیاں، خیریں اور برکتیں ملتی ہیں. آج جو ہمارا حرف ہے وہ خا ہے، خا. اور یہ خا قرآن میں 2482 مرتبہ آیا ہے. 2482 مرتبہ آیا ہے خا قرآن پاک میں آیا ہے. اور اس کے تعویذ کے اندر اپنی حاجت لکھنی ہے، اور یقین جانیے جس نے لکھا ہے کامیاب ہوا ہے، برکتیں پائی ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، مشکلیں حل ہوئی ہیں، ناکامیاں دور ہوئی ہیں. اور یہ تعویذ جدا کر کے باہر مٹکا پڑا ہے، اس میں ڈال دیں گے، پھر باقاعدہ اس پہ عمل، اور عمل کے بعد اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو یہ تعویذ میں اپنی حاجت لکھے. اور اس اگر زیادہ تاثیر چاہتے ہیں تو لفظ خا کو پڑھتے ہوئے لکھیں. لفظ خا دل ہی دل میں پڑھتے ہوئے اس میں اپنی حاجات لکھیں. الحمدللہ، اللہ مبارک کرے. آج سے ہم نے کاپی کا عمل شروع کیا ہے. جس نے بھی یہ عمل لکھا ہے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے. خانوں والی کاپی، میتھ والی کاپی، اس کے خانے ہیں. ہر خانے میں یا اللہ لکھتے ہوئے اپنی حاجت کا تصور کریں. ابھی چند سطریں چند دفعہ لکھیں گے، پھر گھر میں اس کو اپنی ضرورت اس کا مسلسل لکھتے رہنا ہے گھر میں، اور مسلسل لکھتے رہنا ہے. اور یہ اللہ کو درخواست ہے. بھائی کھولنے والی سی آئی دے. اللہ کو درخواست ہے. اور جب سے میں نے یہ عمل شروع کرایا سالہ سال ہو گئے، جس کی زندگی میں کوئی ناممکن مسئلہ، مشکل، پریشانی تھی، اللہ نے اس کی مشکل حل کر دی. یہ صفحے پھر اس میں سے علیحدہ کر کے آٹے کے پیڑے میں بنا کے کسی سمندر، دریا، جھیل، نہر میں ڈال دیں گے. اکٹھے بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ اللہ کو درخواست ہے. آپ کی کوئی مشکل ہے، ناممکن مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی تکلیف ہے، یہ کاپی کے عمل میں بہت طاقت ہے. آئیں لکھنا شروع کرتے ہیں. یا اللہ، اور اپنی حاجت کا تصور کرتے ہوئے.
माशाअल्लाह। एक लाइन लिखी, बाकी फारिग औकात में बैठ के इसको मुसलसल लिखते रहें। इंतहाई तजर्बा शुदा अमल, सदियों से आजमूदा अमल, अल्लाह के दोस्तों और वलियों का, जिसको कोई मुश्किल पड़ी फरमाया कापी का अमल कर और लिख कागज के ऊपर या अल्लाह, फिर इसको बहते पानी में आटे में डाल के मसला हल, मुश्किल दूर, परेशानी खत्म हो जाती है। आए हमारा अगला अमल है तवंगरी कशकोल का अमल है। ऐ अल्लाह मेरा कशकोल खाली, मेरा बर्तन खाली, तेरे बर्तन तेरा खजाना भरा हुआ। ऐ अल्लाह मैं इस कशकोल को लेके तेरा नाम लूंगा और तेरा वो नाम लूंगा जिसके लेते ही तेरी रहमत मुतवज्जह होती है, और वो अल्लाह का नाम है या कादिरो या नाफिओ। जो 45 बार या कादिरो या नाफिओ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलें हल, नाकामियां दूर और उसका मकसद बर आता है। दिल की मुराद पूरी होती है, दिल की मुराद पूरी होती है और मुश्किलें हल होती हैं। पढ़ें या कादिरो या नाफिओ। आमीन आमीन। बरकत वाले हाथ बदन पे वो गुठलियां हैं जिन गुठलियों पे लाखों अल्लाह का नाम, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का बरकत वाला नाम पढ़ा गया है। कभी भी जिंदगी में गुठलियां साथ ना ले जाएं, जो भी साथ ले गया नुकसान हुआ। कशकोल आप ले जा सकते हैं, थैली ले जा सकते हैं, गुठलियां कभी भी साथ ना ले जाएं, कभी भी साथ ना ले जाएं। अब हमारा अगला अमल है मुजरिमाना हाजिरी। ऐ अल्लाह मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, मैं मुजरिमों जैसी हालत बनाता हूँ, तू जानता है। जो रोए नहीं सिर्फ रोने वाली हालत बना दे तो उसको भी कबूल कर लेता है। और इसके बाद इसके अंदर जो पढ़ेंगे ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका का कहफ कितमीर, ये जंजीरों को तोड़ने, जादू को तोड़ने, बंदिशों को तोड़ने, मुश्किलात को हल करने और परेशानियों को दूर करने का बहुत खास और ख़ास अमल है। और ये बहुत ताकतवर, ये अल्फाज कुरान में भी हैं और ये अल्फाज हदीस में भी हैं। जो अल्फाज आप पढ़ेंगे पूरे जज्बे से, पूरे यकीन से और पूरे दिल की कैफियतों से पढ़ेंगे, मुजरिमाना कैफियत के साथ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। आमीन। अल्लाह मुबारक करे। आज का तावीज़ का अमल है, आपके पास तावीज़ होगा, तावीज़ अपने हाथ में रखिए। 7 रमज़ानुल मुबारक की शब का ये अमल इंशाअल्लाह हर साल होगा। 3 रमज़ानुल मुबारक का अमल हुआ, उसका नाम खजाना है, वो हर साल होगा। 7 रमज़ान का ये अमल हर साल होगा। उसके बाद 11 और 12 की दरमियानी रात का अमल 12 नफिल हैं,
उसमें कुछ खास ताकतवर पैकेज और पताशों का अमल भी और पैकेज भी है। वो 11 और 12 की रमजान दरमियानी रात में एक अमल होगा 17 रमजान मुबारक को, और वो भी ताकतवर अमल है, और एक अमल होगा 21 रमजान को इंशाअल्लाह। तो ये इस अमल में शामिल होने वाले खुशकिस्मत हैं। आज का जो अमल है ये एक खास तावीज, और उस तावीज का अमल हम बैठ के करेंगे। ये कामयाबी तावीज है, इसका नाम कामयाबी तावीज है। हर मैदान में कामयाबी, जहां इज्जत जाए वहां इज्जत और कामयाबी, जहां जहां रुतबा मकाम और कामयाबी, नौकरी में कामयाबी, मकसद में कामयाबी, जज्बों में कामयाबी, इरादों में कामयाबी, औलाद की तालीम में कामयाबी, उनके बख्त मुकद्दर नसीब में कामयाबी, और शोहरत, बरकत, रहमत, और इससे ऐसे ऐसे काम होते हैं। और ये कायनात का राज है जो आपको दिया जा रहा है, और नस्लों में ये चीज चलती है, और ये तोहफे नस्लों में चलते हैं, नस्लों में। ये कामयाबी तावीज बहुत बड़ा तोहफा है, और ये नस्लों में चलता है, और मुस्तनद किताबों में सबूत के साथ मौजूद है, नस्लों में चलता है। आपने इस तावीज को अपने पास रखा, इस तावीज को दाएं हाथ में रखें, और इस तावीज के अमल में हर हालत में शामिल हो सकते हैं। अब पहले सुन लें, इस तावीज को लेकर हमने अपने पिशानी और माथे पे रख के एक लफ्ज पढ़ना है, या मुइज़्ज़ो, ए इज्जत देने वाले, ए वकार देने वाले, ए शानो शौकत देने वाले। इसको पढ़े माथे पे रख के, या मुइज़्ज़ो, 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 या मुइज़्ज़ो। आमीन, आमीन। अब इस तावीज को दिल पर रखेंगे और एक लफ्ज अल्लाह का नाम पढ़ेंगे, वो है या गालिबो, ए गलबा पाने वाले, या गालिबो, ए कभी शिकस्त न पालने वाले, या गालिबो, ए फतह और कामयाबी पाने वाले। दिल पे रख के इसको पढ़ें, या गालिबो, 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 या आमीन। अब आखिरी इसको हाथ की हथेली में मुट्ठी में बंद करके अपनी झोली में रखेंगे, और अल्लाह पाक का एक नाम है या मुताली, या मुताली। इसका माना है सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे अजीम, सबसे ग्रेट। और जो ये पढ़ता है अल्लाह उसको अजीम बना देता है। तो पढ़ें दिल की गहराइयों से, इसको हाथ में लेके, या मुताली, या मुताली, या मुताली। आमीन। ये तावीज बच्चे के गलों में डालें, अपने पास रखें, पर्स में रखें, घर में रखें, अपने करीब रखें। इसका हदिया 101 रुपया किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा, हदिया जरूर दीजिएगा, 101 रुपए।
اور یہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے. آئندہ سال زندگی تو یہ تعویذ پھر اسی انشاءاللہ رمضان کی اسی 7 رمضان کو یہ دیا جائے گا. اور بچیاں اپنے پاس رکھیں, آپ اپنے پاس رکھیں. کامیابیاں کامیابیاں کامیابیاں, اور انشاءاللہ یہ کامیابی تعویذ ہے, اور اس کے اندر بہت برکت, اس کے اندر بہت راحت, اور اس کے اندر بہت شان و شوکت ہے, اور ابھی رحمت برکت ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں, لیکن دعا سے پہلے ہم ایک وظیفہ کریں گے, اور خاص وظیفہ کریں گے. دعا سے پہلے ایک عمل کریں گے, اور خاص عمل کریں گے. دعا سے پہلے خاص دعا کریں گے, خاص عمل کریں گے. یا مسبب الاسباب, اللہ اکبر. اچھا, اس کے پڑھنے میں کوئی ایسی تسلی ہوتی ہے, دل کو کوئی ایسی لذت ملتی ہے, دل کی کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے, تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, انسان کے ہوش دنگ رہ جاتے ہیں, انسان کا مزاج. اس کو پڑھے, توجہ سے پڑھیں گے. کچھ تھوڑی سی پہلے توجہ سن لیں. جو حضرات یا مسبب الاسباب پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں, ان کے جب 21 دن ہوں ہمیں اس کی اطلاع کرتے جائیں. میں نے اس کو اپنے عمل میں لانا ہے, میں نے اس کو اپنے عمل میں لانا ہے, وہ اطلاع کرتے جائیں, ضرور اطلاع کرتے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے خدمت خلق اپری فاؤنڈیشن کے دونوں نمبر آفیشل ہیں. غلطی سے ہمارے کچھ احباب نے بغیر کسی مشورے کے وہ ایک نمبر ہمارا ٹیلی نار کا ڈالا, جس کی وجہ سے سمجھے لوگ شاید یہ نمبر نہیں ہے, وہی نمبر ہے. یا کہاروں کا عمل 121 دن کا چلہ 30 اپریل سے شروع ہوگا, 30 اپریل سے شروع ہوگا. ایک چیز اور ہے, 17 رمضان کو ایک خاص قرآن اندازی ہوگی. صرف اپنے 5 تجربے, صرف اپنے 5 تجربے, کوئی تعویذ کا تجربہ, کسی نقش کا تجربہ, کسی عمل کا, کوئی روحانی جسمانی تجربہ, صرف 5 تجربے صاف صاف کاغذ پہ لکھیں اور پوری وضاحت سے لکھیں, اور ابھی جمع کرانا شروع کر دیں. 17 رمضان کو انشاءاللہ اس کی قرآن اندازی ہوگی. صرف 5 تجربے, اور وہ لکھیں جو آپ کے تجربے میں آئے ہیں. اس سال چاند گرہن 3 منگل کو, یعنی 3 مارچ, یہ سوشل میڈیا میں اس کی ترکیب لکھی ہوئی ہے, اس کو ضرور دیکھ لیں. ہمارے اپری کارٹون بہت زیادہ پھیلائیں, لوگوں کو اس سے بہت زیادہ برکت اور خیر مل رہی ہے, خیر مل رہی ہے. اپنی چیزوں اور سامان کی خود حفاظت کریں, خود حفاظت, اور اپنے ہی جوتے استعمال کریں. اور بچوں کو جی گمشدگی سے بچانے کے لیے بچوں کو خود حفاظت سے لیں, اپنی نظر میں رکھیں. تسبیح خانے میں جہاں مجمع آتا ہے وہاں مرمت کے کام چلتے رہتے ہیں, سولر, بجلی, پلمبر, ویلڈنگ, خدمت, لکڑی, لفٹ, سپیکر. اس میں اپنے آپ کو پیش کیا کریں, تھوڑی تھوڑی خدمت میں حصہ ملائیں. یاد رکھیے گا 2 چیزوں سے ملتا ہے, عبادت اور خدمت. عبادت ہوئی اور خدمت نہ ہوئی تو سمجھ لے برتن پورا نہ بھرا, برتن پورا نہ بھرا. آئیں پورے جذبے سے بیٹھ کے, دل کی کیفیتوں سے بیٹھ کے, اندر کے درد سے بیٹھ کے, ہم یا مسبب الاسباب ڈوب کے, ٹوٹ کے, درد سے, غم سے, پوری کیفیت سے پڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے. جتنا درد ہوگا اتنا اوپر سے رحمت, برکت, راحت کے فیصلے, رزق کے فیصلے, بخت کے فیصلے, نصیبوں کے فیصلے. یا مسبب الاسباب.
آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. بس تیری رحمت سے ہوا ہے اور ہوگا، تیرے کرم سے ہوا ہے اور ہوگا. اپنے شان کریمی کے صدقے ہماری حاضری قبول فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، نسلوں کے غم سے بچا، زندگیوں میں چین اور سکون عطا فرما، برکت اور عافیت دے دے، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے، اور فتنے سے بچا. اے اللہ فتنوں کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما، رحم رحمت عطا فرما، کرم شفقت کر دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، دنیا آخرت کی ساری خیریں دے دے اور برکتیں دے دے. ہماری حاضری قبول فرما لے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.